بات اس بات پہ چل رہی ہے کہ یہ لوگ گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ کریں, ان کی کتاب ہے صحیح مسلم. یہ صحیح مسلم ہے جناب, ملاحظہ کریں 2003 میں چھپی ہے. یہاں پر باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ او دعا علیہ, وہ لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا یا بددعا دیا یا ان کو گالی دیا یا بددعا دی. ولیس هو اہلا لذلك, اور وہ گالی کے مستحق نہیں تھے. کان له زکاۃ واجر ورحمہ, یہ اس کے لیے زکات ہے, اجر اور رحمت ہے. اچھا, پہلی حدیث عائشہ سے کہ دو آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی باب میں پہلی حدیث ہے, فکلماه بشیء لا ادری ما هو فاغضباه فلعنهما وسبهما. دو شخص آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا بولا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو لعنت بھی کی اور گالی بھی دی. اور پھر وہ چلے گئے, میں نے پوچھا کہ کیا ہوا, انہوں نے کہا کیا ہوا, میں کہا کہ آپ نے ان کو گالی دیا. اس نے کہا چلے میں نے گالی دی تو اللہ ان کو بخش دے گا. پھر اس میں مزید 2-3 احادیث اسی باب میں ہے, 3 مزید احادیث ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر مستحق افراد جو مستحق نہیں تھے ان کو گالی دیتے تھے. اب اسی مسلم میں ایک باب ہے سباب المسلم فسوق و قتال کفر, کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. کسی بھی مسلمان کو گالی, اب تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو گالی دیتے تھے نا بلا وجہ, وہ مستحق بھی نہیں گالی دیتے تھے. خود یہ ملاحظہ کریں, یہ حدیث نمبر ہے مسلم کی حدیث نمبر 125 ہے, سباب المسلم فسوق, کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا وجہ دیتے تھے, تو ان کے مذہب میں کیا ہوا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاسق بنے نا, اور فاسق بنے نہیں بنے, یہ تو نہیں کہ پیغمبر کے لیے اور شریعت ہو, دوسروں کے لیے دوسری شریعت ہو. یہ صحیح بخاری ہے چاب دار احیاء التراث, یہاں پر بھی حدیث نمبر ہے 48, سباب المسلم فسوق, مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. اب ان لوگوں نے اس حدیث کو, مسلم وغیرہ یہ بہت سارے ان کے کتب میں یہ حدیث موجود ہے. اچھا, یہ انہوں نے کس لیے یہ حدیث نقل کیا, اس لیے حدیث نقل کیا یہ مجبور ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو, معاویہ کو اور اس کے بھائی کو, ان کو لعنت بھی کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا بھی کہا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے مجبور ہے, ان لوگوں نے حدیث گڑھی ہے. وہ شخص جس کے متعلق ابھی انہوں نے خود حدیث نقل کیا نا کہ جو بھی حدیث قرآن کے خلاف ہو اس کو باہر پھینک دو, یہ تو ان کی صحیح حدیث ہے, ان کو باہر تو پھینک نہیں سکتے. یہ وہ شخص جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم ہے. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ, یہ دنیا چھوٹی ہے, یہ دنیا کچھ بھی نہیں, یہ چھوٹی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عظیم ہے. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہے. بہترین رول ماڈل یہی مولوی صاحب کہ صحابہ کرام کو گالی دیا جائے وہ بھی بلا وجہ, وہ اہل بھی نہیں ہے, اور خود بھی فرمایا کہ گالی دینا فسق ہے. اور بھائی شیخ صاحب, آپ کے مذہب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فسق ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ اچھا, مزید ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, اور قرآن کی مخالفت. یہ کتاب مسند احمد ابن حنبل جزء ثانی چاپ دار الحدیث, ملاحظہ کریں عزیزو, یہاں پر یہ صفحہ نمبر 296. احمد محمد شاکر صاحب اس حدیث کے محقق ہیں, کہتے ہیں صحیح حدیث صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں مکے میں تھے, زید بن حارثہ ان کے ساتھ تھا. فمر بہما زید بن عامر بن نفیل, زید بن عامر بن نفیل ان کے ساتھ سے گزرے. فدعوه الى سفرۃ لهما, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید سے کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. قال یا ابن اخی انی لا اکل مما ذبح علی النصب, اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے بھتیجے, یہ گوشت جو ہے, یہ گوشت وہ گوشت ہے جو بتوں کے لیے قربان کی گئی ہے, میں ایسے گوشتوں کو نہیں کھاتا. دیکھیں ایک شخص ہے جو مکے میں عیسائی تھا, یہ شخص زید ابن نفیل, زید ابن عمرو, یہ عیسائی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھا رہے ہیں, وہ خود اللہ نے ان کو بھیجا ہے کس لیے کہ تم جاؤ بھائی بتوں کا خاتمہ کرو, اور خود انہی بتوں کا صدقہ کھا رہے ہیں بیٹھ کے. جو مشرک آتے ہیں بتوں کے لیے قربانی کرتے ہیں, ان کا گوشت نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے مزے سے لے رہے ہیں, اور وہ عیسائی کو بلا رہا ہے, وہ عیسائی کہہ رہا ہے میں تو نہیں کہتا. اچھا پھر اس کے بعد ہوا فما رؤي النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك اكل شيئا مما ذبح على النصب, اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے لیے قربان کی گئی گوشتوں سے کچھ نہیں کھایا. تو نبی نے اپنی شریعت کس سے لی ہے بھائی؟ جو نبی ہے وہ نجس کھاتا ہے, خود ہی نجس, نستجیر بالنجس نطفے سے, نجس والدین سے, اور وہ ایک عیسائی نے اس سے بہتر, زیادہ متقی, زیادہ اتقی. اچھا, اب اگلا حدیث ملاحظہ کریں کہ کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہانت. یہ کتاب صحیح بخاری
چابدار احیاء تراث العربی، یہاں پر ملاحظہ کریں، البول قائدہ، قائمن او قائدہ، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا. ملاحظہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا وہاں پہ کچڑے پہ گئے، حدیث نمبر 234، وہاں پہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا اور پھر میں نے ان کو یہ پانی لایا. اچھا، اس حدیث کو ارشاد الساری میں قسطلانی صاحب روایت کرتے ہیں، جلد نمبر 2 ہے. اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد صفحہ نمبر ہے 442، یہاں کہتے ہیں اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کھڑے ہو کے پیشاب کیا؟ البول قائما احسن للفرج، کہتے ہیں اس لیے کہ اس سے تشریف جو ہے پکا ہو جاتا ہے. کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، یہ تمہارے علماء، یہ تمہارے بڑے محدثین ہیں اہل حدیث کا یہ بڑا قسطلانی ہے، کہتے ہیں اس نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا کہ پیچھے اس کا جو مضبوط ہے. او خشیہ من البول قاعدا مع قرب الناس خروج صوتی من، کھڑے ہو کے پیشاب اس لیے نہیں کیا کہ اس کی آواز نکل جاتی، اس کے پیچھے سے ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ پیچھے سے پسی نکلتی نا، اس کی بڑی آواز نکلتی. یہ تمہاری حالت ہے، تم گستاخ نہیں ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کون ہے؟ اگر یہی جملے کوئی یورپین لکھ دے اس پہ فتوے لگیں گے کہ کافر ہے، مشرک ہے، نجس ہے، اس کو قتل کیا جائے. تمہارے علماء کے، یہ تمہارے بڑے اعلام کے، یہ تمہارے احادیث ہیں تمہارے کتب میں. میرا 10 منٹ ختم ہے جی. جواب دینا، جو حدیث میں نے پڑھی ہے ان کا جواب دینا. عبدالکریم صاحب، حدیث آپ نے ساتھ لکھ لی ہے، جو میں تو ہوگی تو آپ بتا دوں کہ میں بھی ساتھ ساتھ نوٹ کر رہا تھا. اگر چاہتے ہیں کہ آپ سلام کریں. جی علی بھائی، اس طرح مناظرہ کروانا تھا نا، مجھے ہاتھ باندھ کے ویسے ہی ذبح کروا دیتے. یہاں سگنل کا شدید ایشو ہے، اس بندے کی آواز بھی رک جاتی ہے. میں ایک دوسرے کیمرے کے ساتھ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، آپ اس کو چلا دیجئے کہ یہاں پر سگنل نہیں آتے. اپنے بندے سے پوچھ لے کہ سگنل نہیں آتے، میں کیسے بات کروں؟ ابھی بھی میں بات کر رہا ہوں. آپ کا سگنل بہترین آ رہا ہے، سگنل بہترین آ رہا ہے. آپ نے میں نے کہا تھا میں آپ کے آفس میں آتا ہوں، آپ نے وہاں پر مناظرہ کیوں نہیں رکھوایا؟ میں نے آپ سے، اچھا ویسے میں نے آپ سے عرضی کی تھی کہ جیسے آپ مناسب ہے یہاں آنا چاہتے ہیں، گھر کرنا چاہتے ہیں، دونوں جگہ میں نے آپ سے پوچھا تھا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں دفتر آنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آفس آنا چاہتا ہوں. ابھی اس بندے سے پوچھ لیں کہ اس کی سم پر بھی سگنل نہیں پورے آ رہے. بھائی بولو یار، آپ کو بولتے ہوئے کیا پرابلم ہے؟ بولیں، بتائیے. ابھی بات ہے، آپ اس کا اپنا تو بالکل صحیح ہے بھائی، اس کی آواز رک جاتی ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا بک رہا ہے. میں عرض یہی کہہ رہا ہوں، میں نے لکھ لی. بہترامی نہ کرو، بہترامی نہیں کرنا، ادب سے بات کرو، آداب سے بات کرو. مولوی قیوم صاحب، آداب سے، ادب سیکھو. عبدالقیوم صاحب، میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے لکھ لی ہے. میں اس کا ادب کیا کروں گا؟ آداب کرو، ادب احترام سے بات کرو، خبردار. میں نے یہ لکھ لی ہے، اگر آپ کو چاہیے تو میں ساری باتیں بتا دیتا ہوں. دوبارہ 10 منٹ لے لوں، دوبارہ میں خود ہی دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. آواز جو ہے وہ بریک ہو رہی ہے، آپ کا بندہ بار بار جو ہے وہ انٹرنیٹ کو چھیڑتا ہے، نہیں ٹھیک ہوتا. میں کہتا ہوں یہ مناظرہ کل رکھ لیں، میں کل مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں. کل ہم اس طرح کریں گے کہ آپ مزید 5 علماء لے کے آئیں. دیکھیں 5 مزید علماء لے کے آئیں، پھر وہ ادھر تماشا نہ کریں کہ مجھے حوالہ دینے کے لیے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، 5 مزید علماء لے کے آؤ، پھر مناظرہ آپ سے ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ پھر اس وقت آپ کوئی اور ڈرامہ نہیں کرنا. ہاں، یہ بھائی ڈرامہ نہیں کرتا، میں ڈرامہ نہیں ڈرامہ کرتا، کر رہا ہوں نا. چلو، چلو ابھی میری آواز آ رہی ہے، ابھی میری آواز آ رہی ہے. اچھا عبدالقیوم صاحب، وہ اپنے نا سارے ریفرنس دوبارہ کوڈ کر دیتے ہیں. دوبارہ ہم سنا دیتے ہیں، ریفرنسز دوبارہ سنا دیتے ہیں. ہر ریفرنس سنا کے میں پوچھوں گا، سمجھ آئی نہیں آئی؟ کہہ رہا ہوں بار بار پرابلم ہو رہی ہے، بار بار پرابلم ہو رہی ہے، تو اس کا بہترین اور میں اختصار کے ساتھ، شیخ صاحب میں اختصار کے ساتھ ہر ریفرنس دوبارہ دکھا دیتا ہوں اور پوچھوں گا. سمجھ آئی نہیں آئی؟ عبدالقیوم صاحب صرف آپ کے ریفرنس بتا. بھائی کل بھی یہاں زوم بار بار بند ہو جاتی ہے، بار بار زوم بند ہو جاتی ہے، آؤٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر شیخ ابھی تو صحیح ہے نا، ابھی تو صحیح ہے، شدید پرابلم ہے. ابھی تو صحیح ہے. او شیخ ابھی صحیح، ابھی صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ابھی فی الحال صحیح ہے. ابھی ٹھیک ہے، ابھی بھی آواز جو ہے وہ بریک ہو رہی ہے، ابھی بھی سگنل نہیں ہے ٹھیک. اچھا چلے ٹھیک. یہ آدمی ڈرامے باز ہے، یہ آدمی ہے ڈرامے باز. اس کی اپنی بہترین ابھی جو ہے تصویر آ رہی ہے، ساؤنڈ بھی بہترین آ رہا ہے. ایک منٹ آؤ نا میرے پاس. علی بھائی اس بندے کو جانتے ہو؟ یہ آپ کا بندہ ہے؟ ہاں جی ہاں جی. اس سے پوچھیں سگنل کا پرابلم ہے یہاں پر کہ نہیں ہے، بتائے. علی بھائی we are facing some type of issues. سم ٹائم میں کیا کروں پھر؟ یہاں ہمیشہ نہیں ہے، سم ٹائم. اور بھائی جو سمجھ نہیں آئی ہے، جو سمجھ نہیں آئی میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، اور جو سمجھ نہیں آئی میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں.
कल मुनाजरा रख लें, मैं कल मुनाजरा रख लेना। ड्रामे बाज आदमी, ड्रामे बाज आदमी। चल मैं अच्छा अल्लाह याद ड्रामेबाज मक्कार हैं। آپ شروع سے مناظرہ اچھا، کرنے یہ آئے نہیں تھے نا، یہ- شروع سے نہیں آئے تھے مناظرہ کے لیے آپ۔ ابھی میرے سوال کے جواب دے دو۔ جو آپ کو کافر میں زادہ کہتا کا ہوں نا کہ ہے، بھائی یہاں آپ کو اگر پرابلم کوئی ہے، کافر میری زادہ آواز کا ہے، پرابلم ہے، آپ کی آواز یہ پرابلم شیخ صاحب ایک کل سوال کا آپ کو ٹائم میں رکھ لو، میں کل بیٹھتا ہوں، شیخ صاحب میں ایک اچھا، سوال آپ سے کل کرتا کا ہوں۔ ٹائم رکھ لو، بیٹھتا ہوں۔ شیخ صاحب ایک سوال کروں، عبد ال ان سے پوچھے، ایک سوال میں نے ان سے کرنا ہے۔ ایک سوال کر لیں اللہ یاد صاحب آپ۔ جی بولیں جی۔ اگر کوئی شخص آپ کو کہہ دے کہ آپ کے والدین کافر ہیں، کافر طے، اور وہ شرک پہ مرے ہیں، نجس ہیں، اور وہ ابھی جہنم میں ہیں، تو یہ آپ کے لیے توہین ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، میرے لیے توہین نہیں ہے، اگر وہ شرک پر توہین مرے نہیں۔ تو میرے لیے توہین نہیں ہے، میرے لیے رب پیارا ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ یعنی آپ کے والدین کو اگر کوئی آپ کو کافر زادہ، نجس زادہ کہے تو آپ کے لیے گالی نہیں ہے؟ مرے ہوں تو میں اس کے لیے تو مغفرت کی دعا ہی نہیں کروں گا، میرا تو یہ عقیدہ ہے۔ تو آپ کے والدین کو کوئی کافر کہے وہ نہیں ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہے وہ کافر اگر تھے؟ میرے والد آپ کا کافر کیا ہوں، عقیدہ کوئی ہے؟ کافر کہے تو مجھے ٹھیک ہے، کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ سمجھ گیا۔ آپ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ابھی وہ دنیا سے کافر گئے ہیں، مشرک گئے ہیں، اور ابھی جہنم میں، کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ ابھی تو جہنم کہاں سے شروع ہو گئی ہے؟ یہ کہاں سے لکھا ہوا نکال لیا آپ نے کہ ابھی جہنم میں ہے؟ ابھی میں نے آپ مسلم کو کی اپنی حدیث، باتیں جو ہے نا- مسلم کی حدیث دکھا ہے، ان آپ کو اپنی ابی و اباک فی النار، میرے والد اور آپ کے والد اچھا۔ دونوں جہنم میں ہیں۔ یہ مسلم کی بھائی میں حدیث کہہ دوبارہ رہا دکھا ہوں دوں؟ نا، کل میرے ساتھ مناظرہ رکھ اور لو۔ مسلم کی یہاں پر- حدیث میں نے دکھا یہاں پر دی ہے۔ سگنل کا پرابلم ہے۔ اور مسلم کی حدیث کی آپ تصدیق کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام والد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جہنم میں ہیں، یعنی تصدیق کرتے ہیں۔ میں بھائی دوبارہ جو دکھا صحیح دیتا ہوں۔ احادیث ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو صحیح، صحیح میں یہی عرض کر رہا ہوں، اس حدیث کے متعلق پوچھ رہا ہوں ہمارا شیخ صاحب، عقیدہ ہے، اس حدیث کے متعلق پوچھ رہا ہوں جو پوری مسلم میں امت ہے کا کہ عقیدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث ہوگی وہ بالکل صحیح ہے، وہ ایمان ہے۔ تو میں بات ہر یہ حدیث ہے کے کہ متعلق نہیں پوچھ رہا شیخ صاحب، میں اس حدیث کے متعلق اسپیسیفکلی خاص اس حدیث کے متعلق پوچھ رہا ہوں کیا ان ابی و اباک فی النار، چاہیے تو میں دوبارہ دکھاتا ہوں مسلم سے، یہ مسلم کی حدیث ہے اور اجماعی طور پر آپ کے ہاں صحیح ہے، تو آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ان کے والد ماجد ابھی جہنم میں اچھا، عذاب ہو رہے میں ہیں؟ آپ سے ایک سوال، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ میرے میں آپ سے سوال کا کر پہلے رہا ہوں۔ جواب دے دو پھر سوال نبی کریم کرو، میرے سوال کا پہلے میں جواب آپ دے سے دو سوال کر رہا ہوں کہ نبی میرے کریم سوال کا صلی پہلے اللہ علیہ جواب دے وسلم- دو، میرے نبی سوال کا کریم پہلے صلی اللہ جواب علیہ دے وسلم دو، کے والد آپ کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہوئے تھے؟ میں جواب دے دیتا ہوں۔ آپ سے وسلم کی والدہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہوئی تھی؟ نہیں، والدہ نہیں۔ پیدا ہونے سے پہلے فوت ہوئے تھے کہ نہیں؟ والد پہلے فوت ہوئے تھے، وہ ماں کے پیٹ میں تھے، فوت ہوئے تھے۔ والدہ جو ہے 6 سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے نا وہ۔ اس وقت دین تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، جب ان کو نبوت ملی ہے سن 40، جب آپ 40 سال کے ہوئے ہیں اس وقت آپ کو نبوت کا اعلان کیا، نبوت ملی ہے۔ کیا اس سے شیعوں کا پہلے کیا اسلام عقیدہ تھا، ہے؟ شیعوں کا ایمان تھا؟ عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شیعوں کے والسلام عقیدوں کے کو کھو کرو۔ کیا بولا؟ کیوں کا عقیدہ کو کیا کروں؟ میں اہل سنت کا عقیدہ کو بیان کروں یا تمہارے اور مجھ سے سوال کر رہے ہو نا، میں تو شیعہ عقیدہ کے مطابق جواب دوں گا نا۔ کہ بھائی آپ غلط کہہ رہے ہو۔ اس نے کیا بولا؟ ابھی گالی دی ہے شیعوں کو؟ نہیں کچھ نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ میں شیعوں کے عقیدوں کو نہیں مانتا، یہ انہوں نے کہا۔ دیکھیں، اگر مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو آپ کس اپنا عقیدہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا شیعوں کا عقیدہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ بھائی میں اپنے عقیدے کا پابند ہوں نا۔ کہ اور مجھ سے ہمارا جو عقیدہ سوال تو کیا یہ ہے نا، کہ نبی مجھ سے جو سوال کیا، میں تو شیعہ عقیدہ کے مطابق جواب دوں گا نا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو احادیث ہیں بے شمار، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب آبا امہات سب با ایمان تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ تھے، سب اولیاء اللہ تھے، حضرت عبد المطلب علیہ السلام خود ابراہیم علیہ السلام کے اوصیاء میں سے تھے۔ یا یہ قرآن مجید کی بات مانو؟ یہ دیکھو، قرآن یہ مجید کہتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر تھا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر تھا۔ دیکھیں، قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قال نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ اسماعیل کو یعقوب کا باپ بولا ہے قرآن نے، تو وہ جو باپ ہے وہ والد نہیں تھے، وہ چچا تھے، وہ چچا تھے۔ جناب آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، والد نہیں تھے۔ قرآن نے اسماعیل کو بھی یعقوب کا باپ بولا۔ آواز نہیں آ رہی چلیں، جی، یہاں یہ پر کتاب آواز دیکھو، یہ کا صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم ہے، ملاحظہ کریں۔ ان ابی و اباک فی النار، ان ابی و اباک فی النار، اچھا اللہ یاری صاحب، ان ابی و اباک فی النار، میرے
میرے والد صاحب جہنم میں. چلیں اس کے متعلق آپ عقیدہ پتہ چل گیا. ایک اور سوال آپ سے کروں. میں نے جو حدیث ابھی پڑھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر مستحق افراد کو گالی دیتے تھے. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں یہ مناظرہ یہاں نہیں جاری رکھنا چاہتا. اب میں نے شروع سے کہا بھاگیں گے. میں نے شروع سے کہا تھا بھاگیں گے. او بھائی شروع سے کہا تھا بھاگیں گے نا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہا. علی آپ پھر میرے ساتھ زیادتی کروا رہے ہیں اور بھاگ رہا ہے یہ شخص. اس سوال کا جواب دے دو نا. بس ایک سوال کا جواب دے دو. ایک سوال کا جواب دینا شیخ صاحب, پھر آپ چلے جاؤ. ٹھیک ہے نا, ایک سوال کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے, یہ قرآن کہہ رہا ہے, تو مانتا نہیں ہے بھائی, کیا کروں؟ وہ چچاتے نا, وہ چچاتے. ہمارے پاس حدیث موجود ہے. وہ کہاں چچاتے؟ چچاتے آپ ہاں چچاتے کہاں چچاتے. اب سن لو نا, تمہارے نزدیک آپ کا امام کہہ رہا ہے کہ قرآن کے خلاف جو حدیث ہوگی اسے اٹھا کے پھینک دو. یہ قرآن میں خود دیکھو شیخ صاحب, قرآن میں خود اسماعیل یعقوب کے باپ ہیں. یہ نبی, یہ قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, قرآن میں یا اسماعیل یعقوب کے باپ ہیں, یعنی یعقوب کے چچا. اب میرے سوال کا جواب دینا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مسلم کی حدیث ہے, اس میں کئی احادیث ہیں کہ غیر مستحق افراد کو جن کا حق نہیں بنتا تھا ان کو گالی دیتے تھے, لعنت بھی کرتے تھے, ان کو رجم بھی کیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا, یعنی ایسا کیا ہے. اور خود مسلم کی حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے کہ سباب المسلم فسوق, جو مسلمان کو گالی دے دے وہ یہ فسق ہے, بہت بڑی گناہ, وہ اس کا کرنے والا فاسق ہے. تو آپ کے مذہب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر فاسق نہ ہوں, اس کا جواب دینا ذرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے, فرمایا کہ جس کو, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس کو میں گالی دوں یا میں نے اسے مارا ہو تو اس کے لیے رحمت بنا دے اللہ. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات مانوں یا نبی کی دعا مانوں؟ یہ تو نہیں بولا کہ میں جو گالی دیتا ہوں وہ گناہ نہیں, یہ تو نہیں بولا نا. نبی کہہ گالی تو انہوں نے دیا نا, گالی دینا تو بہرحال. اب گالی دینے کے بعد میں اس کو ماروں یا میں اس کو, بھائی وہ باپ ہے نا, رسول ہے, باپ ہے, ٹھیک ہے, اس کو حق حاصل ہے, اس کو حق حاصل ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے, تو آپ مانتے ہیں کہ آپ مانتے ہیں کہ کسی بے گناہ شخص کو گالی دینا فسق ہے. ابراہیم علیہ السلام ان کے والد کا ذکر کیا ہے کہ وہ کافر ہے, یہ قرآن ہے, یہ نص قطعی ہے. ٹھیک ہے بھائی, وہ میں نے ہم نے بتایا کہ ہمارا عقیدہ اس آیت متعلق کیا ہے. آج نہیں ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاسق بنے نہیں بنے, آپ کے آپ مجھے بتاؤ شیخ صاحب کہ رسول دیکھیں ایک شخص ایک نااہل کو, ایک منٹ علی بھائی, اگر ایک منٹ یہ بھاگ جائے گا پھر ہاتھ نہیں آئے گا. ایک شخص نااہل کو گالی دے, یہ بھاگ رہا ہے بھائی, میں نے شروع سے کہا تھا بھاگنے کے لیے آیا, بھاگ رہا ہے نہیں ہے نا بھائی, یہاں پرابلم ہے. آواز آ رہی ہے آپ کو, آواز آ رہی ہے آپ کی آواز ہمیں بہترین آ رہی ہے, پکچر بھی بہترین ہے. علی بھائی کے بچے نے کہا ہے کہ یہاں ایشو ہے. اگر جو آواز نہیں آئی تو میں دوبارہ تکرار کروں گا, آواز نہیں آئی تو میں ریپیٹ کروں گا سوال کو. میں تکرار نہیں سننا چاہتا, میں نہیں تکرار سننا چاہتا. بھاگ رہا ہے مولوی فرار. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان نہیں ثابت کر سکتا. پوچھ لوں, سوال ہے, اور بھائی پوچھنے دو نا. اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ بھاگنا چاہ رہے ہیں, اصل معاملہ. آواز آ رہی ہے, سنیں گے سوال یا نہیں سنیں گے بھائی؟ میں نہیں سوال سنوں گا. ختم ہے بھائی, یہ شخص بھاگ گیا. جوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف